لگا کے نبی کا نعرہ لگا لگا کے رضا یہ بولے وہابیوں سے، نبی کا نعرہ لگا لگا کر رضا یہ بولے وہابیوں سے، چراغ محبت جلا رہا ہو ہمت ہے تو بجھا کے دیکھو، چراغ محبت جلا رہا ہو ہمت ہے تو بجھا کے دیکھو۔ برادران ملت اسلامی کا ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کیا، اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم اب ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور سچا کون ہے اور اللہ سے ڈرتا کون ہے۔ تو حضرات محترم جو اللہ سے ڈرتا ہے یقین جانو وہ انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی نماز کو تر نہیں کرتا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی روزے کو تر نہیں کرتا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے پاک رہتا ہے، اور جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے فرمان کو ٹھکرا رہا ہے۔ اس لیے کہ رب فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے بندو اگر تم بخشش کا پروانہ چاہتے ہو، اگر تم جو ہے مجھ سے بخشش کا پروانہ چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے سجدہ میری بارگاہ میں سجدہ کرو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ آج دنیا کا جائزہ لے لیا جائے، اگر دنیا میں کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایک انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایک انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے۔ ہم لاکھ گناہ کرتے ہیں اس دنیا میں، ہزاروں گناہ کرتے ہیں اس دنیا میں، اپنے زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اس دنیا میں، چغل خوری کرتے ہیں اس دنیا میں، نماز کو تر کرتے ہیں اس دنیا میں، لیکن قربان جاؤ اپنے پروردگار عالم پر جو ہمیں اتنے خطا کرنے کے باوجود بھی میرا رب کتنا مہربان ہے، میرا رب کتنا کریم ہے کہ ہزاروں غلطیاں کرنے کے باوجود بھی میرا رب اپنے بندوں سے کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے بندو تم میرے طرف آ جاؤ، مجھ سے بخشش کی پروانہ مانگو، میں تمہیں بخشنے کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، واہ سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم ایک میرا رب ہے، دنیا میں اتنے خطا کرتے ہیں لیکن میرا رب ہر وقت ہمیں صدا دے رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، تو ہمیں پلٹنا چاہیے اس رب کی بارگاہ میں، ہمیں پلٹنا چاہیے اس رب کے جانب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرات محترم وہ میرا رب مہربان بھی ہے، میرا رب کریم بھی ہے، میرا رب رحمان بھی ہے، میرا رب رحیم بھی ہے، میرا رب قہار بھی ہے، میرا رب جبار بھی ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں خوشی خوشی حاضر ہو جائیں تو ہم گناہوں سے پاک ہو کر اس رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو پسند فرمائے گا اور گناہوں سے معاف فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم یہی وہ دنیا ہے، اگر کوئی انسان گر جائے، اگر ہم اس کو سنبھال دیں، یا انسان کوئی مصیبت میں پڑ جائے، ایک انسان جو ہے اس کا مدد کر دے تو حضرات محترم وہ انسان اس کے احسان کو نہیں بھولتا، وہ انسان 6 مہینے کے بعد بھی ملے،
ملے پھر بھی وہ انسان اس انسان کا احسان کو نہیں بھولتا۔ حضرات محترم لیکن میرے رب کا احسان دیکھو، وہ دنیا ہے، دنیا میں انسان ایک انسان کی مدد کر دے تو اس کے احسان کو نہیں بھولتے، لیکن آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ارے ہم مسلمان کہتے ہیں، آج رسول اللہ کی محفل کو سجایا گیا ہے اور اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرات محترم وہ خدا ہے جس نے ہمیں پیر دیا ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے، جس نے ہمیں آنکھ عطا کیا ہے دیکھنے کے لیے، یہ بھی یہ خدا کی نعمت ہے، جس نے زبان دیا ہے بولنے کے لیے، یہ بھی یہ خدا کی نعمت ہے، جس نے ہمیں عقل دیا ہے سمجھنے کے لیے، یہ بھی یہ خدا کی نعمت ہے، جس نے خدا نے ہمیں دل دیا ہے دھڑکنے کے لیے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ جب رب ہمیں اتنے نعمتوں سے نواز رہا ہے پھر اس رب کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ اس رب کو کیوں بھولا بیٹھے ہیں؟ ارے جس رب کا جو نعمت بے حساب ہو اس کا جو ہے ہم بھولا بیٹھے ہیں، اور ایک انسان دنیا میں مدد کرتے اس کے احسان کو کبھی نہیں بھولتے۔ حضرات محترم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رب نے ہمیں جتنے نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہے، ہر وقت جو ہے اس کی فرمانبرداری کرتے رہے، ہر وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرے۔ برادران ملت اسلام کیا آؤ میں آپ کو بتاتے چلو، آؤ سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ تمام صحابہ کرام ہیں، انہی صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے حضرت علی ہے۔ علی کون ہے؟ وہ نبی کے داماد ہے، حضرت علی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی سنو سنو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ سامنے پہاڑی کے چوٹی پر چلے جانا اور جو سامنے پتھر دکھائی دے رہا ہے اس پتھر سے کہہ دینا کہ مجھے غیب بتانے والے نبی نے بھیجا ہے، مجھے دونوں عالم کے مالک و مختار نے بھیجا ہے، مجھے جو ہے سارے کائنات کے آقا نے بھیجا ہے، اگر پانی کا چند قطرہ ہو تو وہ مجھے عطا کر دے جس سے صحابہ کرام نماز وضو کر جو ہے وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ حضرت علی نے نبی کے فرمان کو سنا اور سننے کے بعد سے اس پہاڑ کے قریب جاتے ہیں، اس پتھر کے قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد سے کہتے ہیں اے پتھر سن، مجھے اس نبی نے بھیجا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بھیجا ہے، مجھے دونوں عالم کے مالک و مختار نے بھیجا ہے، مجھے جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اگر پانی کا چند قطرہ ہو تو مجھے عطا کر دے جس سے صحابہ کرام وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ حضرات محترم جب اتنا علی نے اس پتھر سے کہا تو پتھر سے آواز آتی ہے اے علی تم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ میرے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے کہ تیرے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے؟ تو وہ پتھر سے آواز آتی ہے اے علی سنو، جب سے میں نے سنا ہے وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کے آگ کو جو ہے انسان اور پتھر سے روشن کیا جائے گا، اے علی کہیں جہنم میں جانے والا پتھر میں نہ بن جاؤں، اس بنا پہ میں اتنا رویا کہ جتنے بھی میرے اندر پانی تھے سب آنسو بن کے بہہ۔ اے علی میں نے خدا کے فرمان کو سن کر اتنا رویا کہ میرے اندر جتنے بھی پانی تھے سب آنسو بن کے بہ گئے، لیکن ایک پتھر ہے، ہمیں انسان ہے، اللہ رب العزت نے 18 لاکھ مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان کو بنایا ہے، دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، ہاتھ بھی دیا ہے، پیر بھی دیا ہے، سمجھنے کے لیے دل بھی اور دماغ دیا ہے، لیکن انسان اس خدا کے فرمان کو ٹھکرا رہا ہے، یہ انسان اس خدا سے ڈر نہیں رہا ہے۔ یقین جانو کہ جو انسان خدا سے ڈرتا ہے وہ اپنے سر کو خدا کے لیے سجدے میں گرا دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ارے سر کو جھکا دو خدا کے اور دل کو بچھا دو مصطفیٰ کی محبت۔ حضرات محترم شاعر لکھتا ہے
کہ سر کو جھکا دو خدا کے لیے اور دل کو بچھا دو مصطفیٰ کی محبت کے لیے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو حضرات محترم، وہ پتھر تو تھا، آج ہم انسان ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، پھر بھی ہمارا دل نہیں پگھلتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم محفل پاک میں آتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں اچھے راستے پہ چلنا چاہیے۔ لیکن یہی وہ انسان ہے یہاں پہ اس خیال کو رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی اس محفل سے باہر جاتا ہے، رات کو اپنے بستر پہ آرام کرتا ہے، فجر غائب ہو جاتی ہے، صبح سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے۔ ایسے مسلمان نہیں ہونا چاہیے، مسلمان تو وہ ہونا چاہیے جو ہر وقت خدا سے ڈرتے رہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، آج تو ہم بھر پیٹ کھانا کھا کر اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ارے جس دن خدا تم سے پوچھے گا، ارے تیرے گاؤں میں، تیرے بستی میں میرے محبوب کی محفل کو سجایا گیا تھا، میں نے تجھے نعمت دیا تھا، تو نے بھر پیٹ چوہے کھا کر تو اپنے بستر پہ آرام کر رہا تھا، تو میرے سرکار کے محفل میں کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ تم میرے سرکار سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر تم میرے محبوب سے محبت کرتا تو میرے محبوب کی محفل میں جاتا اور مجھ سے بھی جو ہے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتا تو شاید تمہیں تیرے گناہ کو معاف کر دیتا، لیکن تم میرا دی ہوئی نعمت کو کھا کر میرا ناشکری کرتا رہا اور میرے محبوب کے محفل سے دور رہا۔ بتاؤ اس وقت خدا تمہارے ساتھ کیا حساب و کتاب کرے گا؟ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جو ہے ہم وقت ڈرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ اس لیے یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی موت آ جائے، یہ کوئی نہیں جانتا کب کس کے جسم سے روح فنا ہو جائے۔ تو حضرات محترم، جب ہمیں موت کا کوئی گارنٹی نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں موت آنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دو صحابی جاتے ہیں اور جانے کے بعد سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برادران ملت اسلامی کا یا رسول اللہ، ارے چمک تو اس سے پائی جاتی ہے جس میں لائٹ ہو، چمک تو اس سے پائی جاتی ہے جس میں روشنی ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا ہے اور دنیا میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے لائٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ نبی کی محبت کا چراغ ہی جلا لیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے پورب کی طرف جانا ہے لیکن اندھیرا ہے، میں اپنے منزل کی طرف کیسے جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے روشنی کا انتظام ہو جائے گا۔ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس صرف ایک چھڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس چھڑی کو تم میرے پاس لاؤ۔ جب وہ صحابی رسول اس چھڑی کو میرے مدینے والے آقا کے پاس لے گئے اور میرے آقا نے جیسے ہی اس چھڑی کو اپنے ہاتھوں سے ایسے مشق کر دیا کہ اس چھڑی کے اندر جو ہے ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک لائٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ صحابی رسول جو ہے اس روشنی کے بنا، اس روشنی کے بدولت جو ہے اپنے منزل کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس منظر پہ بریلی کا امام احمد رضا
رضا کی نظر پڑی تو بریلی کا امام احمد رضا پکار اٹھا، ارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا رسول اللہ چمکانے والے۔ برادران ملت اسلامیہ، بریلی کے امام احمد رضا نبی کے عشق میں پکار اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات محترم وہی بریلی کے امام احمد رضا ہے، لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو حضرات محترم اگر مانگنا ہے تو نبی کا وسیلہ دے کو مانگو، رب تمہارے دعا کو قبول فرمائے گا اور تمہیں دولتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب کہیں گے کہ نبی کا وسیلہ دے کر اگر ہم دعا مانگیں گے تو کیسے رب ہماری دعا کو قبول فرمائے گا؟ آ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر ہوئے تو در بدر بھٹکتے رہے، لیکن آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ آدم علیہ السلام جو ہے در بدر دعا مانگتے رہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ان کے دل میں خیال آیا کہ جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہی رسول اللہ کا نام لکھا تھا۔ اب ان کے ذہن میں خیال آ گیا کہ جب میں اپنے دعا میں محمد الرسول اللہ کا نام لوں گا تو اللہ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب آدم علیہ السلام اپنے دعا میں نبی کا وسیلہ دے کر اپنے دعا کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب پتہ یہ چلا اگر ہمیں دعا قبول کرانا ہے تو اپنے دعا میں نبی کا وسیلہ دینا پڑے گا۔ اب ہمیں دعا قبول کرانا ہے تو اپنے دعا میں جو ہے نبی پہ درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں بھیجنا ہوگا، تب اللہ رب العزت جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہماری منتوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے امت ہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو حضرات محترم ہم یقین جان لیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کامیاب رہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب رہے، تو نبی سے محبت کر لو، یقین جانو تم کامیاب رہو گے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو شاعر لکھتا ہے ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا۔ سبحان اللہ، بہت واہ بھائی۔ حضرات محترم شاعر لکھتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ۔ حضرات محترم یعنی خدا چاہتا ہے کہ مدینے والے آقا ہم سے راضی ہو جائے، اور خدا ہو کر چاہتا ہے کہ میرے محبوب راضی ہو جائے۔ تو اب یہی سے اندازہ لگا لو کہ میرے نبی کا مرتبہ کتنا بلند والا ہے، میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، جو رب کہہ رہا ہے نبی سے کہ میرے محبوب راضی ہو جائے، تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم سے بھی مدینے والے آقا راضی ہو جائے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے رہے اور نبی کے نقشے قدم پر چلتے رہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گا اور ہمارا آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کا تلاوت کیا، بے شک اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچا کون ہے، ایمان والا کون ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے علماء کرام سے ملے اور ان سے پوچھیں کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے راستہ کیا ہے اور سچے لوگ کون ہیں، ان سے ملاقات کیا جائے جس سے ہمارا دنیا سنور جائے اور آخرت سنور جائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کہنے میں کسی طرح سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے، کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ استغفر اللہ۔ السلام